تو ایک دو سوالات ہیں جو اکثر لوگ کرتے ہیں، اور چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بڑی کھل کے بیان ہوتی ہے کہ لڑکوں کو قرآن پاک حفظ کروانا چاہیے، لڑکیوں کو قرآن پاک حفظ نہیں کروانا چاہیے۔ اب یہ خواتین کی سننے والی بات ہے کہ وجہ کیا ہے جی لڑکیوں کو قرآن پاک کیوں حفظ نہیں کروانا چاہیے؟ اس لیے کہ پتہ نہیں ہے کہ شادی کے بعد کیا حالات ہوں، کیا معاملات ہوں۔ تو اس میں میرے ذہن میں دو تین سوال آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیا ہم پر ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہم نے اپنی بچی جس کو ہم نے 20-25 سال پالا پوسا ہو، جس کی تربیت کی ہو، کیا ہم نے وہ غیر مسلموں کو دینی ہے؟ کہ ایسے لوگوں میں اس کا بیاہ کرنا ہے کہ جو اس پر یہ پابندی لگائیں گے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کر سکیں؟ آپ اگر مسلمانوں کی تاریخ کا جائزہ لیں، تاریخ کو پڑھیں، تو چند 100 سال پیچھے چلے جائیں آپ کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا، یہ ہم نے سنا ہوگا کہ 4-5-6 سال کے بچے بچیاں حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ بچہ نہ تو باپ کے پاس ہوتا ہے، نہ ہی یہ بچہ کسی مدرسے میں جاتا ہے، نہ ہی یہ بچہ کسی اسکول میں جاتا ہے، تو اس عمر کا بچہ حافظ قرآن کیسے بن جاتا ہے؟ تو یہ بچہ حافظ قرآن اس لیے بن جاتا ہے کہ ان کی مائیں حافظ قرآن ہوتی ہیں۔ تو مائیں جب قرآن پاک حفظ کرتی ہیں، مائیں جب حافظہ بنتی ہیں، تو وہ اپنی اگلی ساری نسل کو اسلام پہ لگا دیتی ہے۔ یعنی ماں کام کر رہی ہے، بچہ پاس کھیل رہا ہے، ماں آٹا گوندھ رہی ہے، ماں کپڑے دھو رہی ہے، ماں روٹیاں پکا رہی ہے، ماں سالن بنا رہی ہے، ماں صفائیاں کر رہی ہے، بچہ آپ کے ارد گرد ہوگا۔ ماں کے منہ سے جو الفاظ سننے ہیں، ماں کی گود میں بیٹھے ہوئے، ماں کے آس پاس بیٹھے ہوئے، وہ سارے الفاظ ڈائریکٹ اس بچے کے کانوں میں جا رہے ہیں۔ اور آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ بچے گانے سیکھ جاتے ہیں، نعتیں سیکھ جاتے ہیں، نظمیں سیکھ جاتے ہیں، کیسے سیکھ جاتے ہیں، جبکہ کسی نے ان کو سکھائی بھی نہیں ہوتی، وہ سن کے یاد کر لیتے ہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر کسی لڑکے کو 1% قرآن پاک حفظ کرنے کی ضرورت ہے، تو ایک لڑکی کو 1000 گنا زیادہ ضرورت ہے کہ وہ قرآن پاک کی تعلیم زبانی یاد کرے۔ اور دوسری اہم بات کہ گھر کے کام کاج اتنے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ مینیج نہیں کر سکتے۔ اب کئی بچوں کی مائیں آتی ہیں اور وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں فرصت نہیں ملتی گھر کے کام کاج کے سے، اور ہم لوگ آرام نہیں کر سکتے۔ تو جو بہترین ٹائم ہوتا ہے ہمارے سونے کا وہ ہوتا ہے جب ہم اپنے بچے اپنے شوہروں کو روانہ کر دیتے ہیں اور ہم سکون سے 4-5 گھنٹے سو لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خاتون خانہ مینیج کرنا چاہے، سونے کے لیے 4-5 گھنٹے نکل سکتے ہیں، تو قرآن پاک کی دہرائی کے لیے 1-آدھا گھنٹہ کیوں نہیں نکل سکتا؟ یہ بہت آسان ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جیسے ہی ہم 35-40 سال کی عمر کراس کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ شوگر آ جاتا ہے، کولیسٹرول کا مسئلہ آ جاتا ہے، ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں جس میں آپ کے لیے صبح دوپہر شام گولیاں کھانا مجبوری بن جاتا ہے، واک کرنا مجبوری بن جاتا ہے، کھانے میں احتیاط مجبوری بن جاتا ہے آپ لوگوں کا۔ اور آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ 3-4-5 گھنٹے اس کے لیے نکالنے پڑتے ہیں۔ اور آپ کی کتنی ایوریج لائف باقی رہتی ہے؟ چند سال، 15-20-25 سال آتی۔ تو اگر 20-25 سال کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم 2-2 گھنٹے واک بھی کریں، ہم سارا دن کھانے کی احتیاط بھی کریں، ہم دوائیاں بھی کھائیں، ہم پیسے بھی خرچ کریں، تو کیا ہم اس چیز کو مینیج نہیں کر سکتے کہ وہ زندگی جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے اور جو کبھی ختم نہیں ہوتی، کیا اس کے لیے خواتین آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے؟ بہت آسان ہے، نکالنا چاہیے۔ اور دوسری بات، اگر کوئی خاتون خانہ حافظہ نہیں ہے تو کیا اس کے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ اس نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، ناظرے پڑھنا ہے یا اس کو سمجھنا ہے؟ تو اس لیے میں اس چیز کو بالکل مسترد کرتا ہوں کہ لڑکیوں کو حفظ نہیں کرنا چاہیے۔ لڑکیوں کو 1000 گنا زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں ہے، تو جو تعلیم آپ بچے کے لیے پسند کرتے ہیں وہ تعلیم اس کی ماں کے لیے لازمی پسند کریں۔ اس کے بجائے ہم اپنے معاشرے میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔
ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی خواتین اپنے بچوں کو حافظہ بناتے ہیں تو ہم کوئی نیا کام نہیں کریں گے، ہم صدیوں پرانا کام ہے جس کو ہم کریں، اور دین نے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ ہمارے پاس معیار کیا ہے، پیمانہ کیا ہے کہ ہم کسی بات کو صحیح یا غلط مانیں گے؟ تو ہمارے پاس جو معیار ہے وہ قرآن ہے، وہ سنت ہے، وہ حدیث ہے۔ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں کی گئی، حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں کی گئی، ایک من گھڑت بات ہے جس کے اوپر ہم بیٹھ کے جو ہے نا وہ اپنی نسلوں کو اس طرف آنے سے منع کر رہے ہیں۔ تو تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو، بیٹوں کو حفظ کروانا چاہتے ہیں تو بیٹیوں کو اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 بیٹیوں پہ حدیث تھی کہ اگر کسی شخص کے ہاں 3 بیٹیاں ہیں اور وہ شادی کی عمر تک ان 3 بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ پھر کہا اگر کوئی اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کی عمر تک اچھی تربیت کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہے اور وہ شادی کی عمر تک ان کی اچھی تربیت کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اب اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی، اس سے بڑا انعام کیا ہوگا ہمارے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی تربیت کے اوپر ہمیں جنت کی وعید سنا رہے ہیں، جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی تو گزر جانے ہے اور ہماری زندگی کا جو محور ہے، ہماری کوششوں کا جو محور ہے وہ ہماری موت تک ہے۔ ہم اس چیز کو سوچتے ہی نہیں ہیں کہ جو موت آ گئی ہے تو اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی بھی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارتے ہوئے اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔